دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، ہم سب کو ان سے خدا جدا نہ کرے، لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اگر ہم کو پتہ چلے جی فیض سے، کیفیت سے، بڑی سرکار ہر وقت موجود ہے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں، کسی کے پیچھے بھاگو نہ کوئی تنظیم تمہاری، نہ تمہارا کوئی ولی وارث، تمہارا ولی وارث حضرت محمد رسول اللہ، لیکن تمہارے عقیدے کمزور ہیں، اس لیے اس کے ساتھ جڑیں گے، مضبوط ہوں گے، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، یہ ہم کو بچائے گا۔ اگر دنیا میں ہر چیز سے بچانے والے اور ہر چیز مشکل حل کرنے والے اور ناممکنوں مصیبتوں سے نکالنے والے وہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو چنا ہے، کسی کو یہ چیز نہیں دی ہے، اور ہمیشہ کے لیے عالمین میں رحمت بنایا ہے کہ کسی رحمت میں آنا ہے، کسی مصیبت سے چھوٹنا، تو عالمین میں لاکھوں مصیبتیں ہیں، کھربوں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے چھڑانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ثبوت تمہارے پاس موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، آپ کے واقعات میں بھی ہیں، معجزات میں بھی ہیں، کیا کیا آپ نے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، چلے نہیں گئے، ویسے ہی وہی زمانہ ہے، لیکن لوگوں کے حسب و کتاب سے بتایا گیا کہ یہ صدی ہے، وہ صدی، یہ تمہارے لیے صدی یہ زمانہ، آقا کے لیے کوئی صدی کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، کبھی مرتے نہیں، بس موت کا قانون پورا کیا، وہ ویسے ہی موجود ہیں حیات النبی، ان کی حیات آدم سے پہلے موجود تھی، آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا، آپ موجود تھے، آپ نے کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں موجود تھا، آدم کا بھی نہ جان تھی، مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، پانی بھی پڑی ہوئی تھی، روح ہی نہیں تھی، ہم تھے، تو پھر ہم ان کو کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس کی سمجھ عالموں کو یا دوسروں کو اتنی آتی ہے کہ رحمت کے کام بتائے ہیں اور غلط کام مت کرو، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فیض بتاتا ہے رحمت کے کام تم نے کیے ہیں، مصیبت کے کام کیے ہیں، اگر مصیبت عذاب کے بھی کام کیے ہیں تب بھی تم کو رحمت میں لے آئیں گے اگر ان کی طرف آ گئے، اگر ان کی رحمت ساتھ نہیں ہوئی تمہاری نجات بہت مشکل ہے۔ تو یہ گھڑیاں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، اس کے لیے جس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کا یقین مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کو کچھ دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ کرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کو یقین آ جائے میں جو کہتا تھا سنتا تھا واقعہ ایسے ہوا، پھر مضبوط ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، سننے سنانے سے جیسے کمزور ہی رہے گا کہ کچھ بنا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، تو یقین درجات ہیں، ایمان درجات ہیں، علم میں درجات ہیں۔ خدا کرے ہم کو آپ کو اس درجے کی محبت ملے جس درجے میں ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، جس درجے میں حضرت عمر تھے، حضرت معاذ، اس درجے کی محبت اور خوف اور ہر رحمت اس درجے کی ہم کو بھیک ملے جو ان کو ملی تھی انشاءاللہ تعالی، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب بھیک کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے تو نہیں بیٹھتے تقریریں کریں اور تم تقریریں سنو،
کہ ہم میں احساس پیدا ہو کہ اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا آخرت میں ہر مصیبت سے چھڑانے والے ہیں اور ان کی اعانت ضمانت ہے تو ضمانت حضرت محمد مصطفیٰ، اور کسی کی ضمانت نہیں ہو سکتی. تسلی ہے لیکن پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن وہ جو کہہ دیں وہ ہو کے ہی رہے گا. اگر انہوں نے کہا تم بچ جاؤ گے تم بچ کے ہی رہو گے، اگر کہا دنیا آخرت تمہارا حساب کتاب ہم نے چکا دیا تم سے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اصحاب بدر کا دنیا میں حساب کتاب ختم کر دیا تھا کہ آخرت کا حساب کتاب تمہارا کوئی نہیں ہے. اور دنیا میں آج کے بعد جو سفارش آقا نے کی کہ دنیا میں بھی آج کے بعد جو مرضی ہے کرو، یہ تو نہیں کہ لازم کرو، اگر کرو بھی تب بھی خدا نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرو اچھا یا غیر اچھا. یہ صحیح حدیثوں میں اے معلوم تم، یہ کہاں سے ان کو نصیب ہوا؟ نبی کریم کی محبت اور نبی کریم سے سنگت سے. تو خدا کرے ہم بھی امتی ہیں، گناہ گار ہیں، ہاں جی، ہم بھی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کو تو فائدہ ہوتا ہے، جن کا عقیدہ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کو پیسے بھی آتے ہیں، رزق بھی آتے ہیں، مصیبت بھی دور ہوتی ہے، مشکل کے مشکل جیسے موقع آتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں ان میں سے. ہر چیز آسان، وہی دوسرے کے لیے مشکل. اس کے لیے کیوں آسان؟ اس کا عقیدہ ہے اللہ پر، حضرت محمد مصطفیٰ پر. اس کو ہر چیز میں آسانیاں. اگر عقیدہ مضبوط کرو گے پھر معاملہ چلے گا. تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں فقط عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے. ہاں باقی سب کو پتہ ہے نماز روزہ ہے، لیکن نماز روزے میں جان نہیں پڑے گی جب تک ان سے محبت کا تعلق نہیں پیدا ہوگا. ہاں، اور ان کے محبت کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ جب ان کے محبت کے کام کرنے شروع کر دیں گے. کس کے محبت کے کام؟ جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود ہی تعلق کے اسباب پیدا ہوئے. لیکن جب لاپرواہی کرو گے، ان کی بات نہیں مانی، کوئی کام کیا کوئی نہیں کیا، حکمن باتیں بھی نہیں مانی، اپنی مرضی پہ چلے، تو پھر تمہاری کیا مسلمانی ہے؟ تمہیں کالج میں داخلہ لیتے ہو، ڈاکٹری میں داخلہ لیتے ہو، داخلے کے بعد تم پھر محنت کرتے ہو تو کچھ تمہارے پلے پڑتا ہے. فقط داخلے سے کام تو نہیں ہو جاتا. تم مسلمان تو ہو گئے، اب مسلمان تو بن گئے لیکن ایمان بھی آیا تم میں نہیں آیا. بس مسلمان پڑھ کے ایمان کا کام ہی نہیں کیا، یہ تو تم خطرے ہی خطرے میں ہو. مسلمان تو ایک منٹ میں آدمی ہو جاتا ہے، داخلہ کسی جگہ ایک منٹ میں رہتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا جب وہ عمل کرے گا. ایسے یہ بھی چیز ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو لکیر کا فقیر ہوں، کسی کے پیچھے نہیں. اللہ کی قسم، لکیر کا فقیر حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے. کسی کا نہیں سوچنا زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اچھے کا کیا مطلب. نہیں، مطلب ہے فائدہ ہے نہیں ہے، زیادہ کم ہے، بس انہوں نے کیا میں نے پاگل کی طرح کرنا ہے بس. ہاں تو خدا کر یہ عقیدہ میرا، تو مجھے اس کی تصحیح کی، آپ سے تائید کی، آج یقین کی، آپ مجھے یقین دینا ہے. اگر آپ کا بھی ایسا ہو جائے میں کہتا ہوں اچھا ہے. مجھے عقیدے سے ہی فائدہ سارا ہوا. عمل تو شیطان بھی کتنی عبادت کرتا تھا، لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے جو یہ کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں. اس کا کوئی کلمہ دوسرا نہیں، میرا دوسرا نہیں. درود سب کا ایک ہے، لفظوں کا فرق ہے، ذکر بھی سب کا ایک ہی ہے. لیکن مجھے جو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو طریقہ دین کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو عقیدے سے فائدہ شروع ہوا. ان کا بھی یہی ذکر تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کا جب عقیدہ ہوا ایک دوسرے کہتے یار یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ادھر سے فائدہ ہوا، فلانا مسئلہ حل ہوا، مجھے سکون ہوا. کہتے ہیں ہاں یہ کیسے؟ میں ادھر گیا تھا شیخ صاحب کے پاس، تو شیخ صاحب نے کیا کوئی جادو کیا، کوئی تعویذ دیا، دھاگا دیا؟ نہ، کیا اللہ کے بعد چمڑ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس. عقیدہ رکھو، تمہارے دین دنیا کے کام سارے ہوں گے. سب حکومتیں ہیں لیکن سب حکومتیں آقا کے حکم کے نیچے ہیں. جہاں ان کا حکم اور اشارہ چلا گیا وہ حکومت تمہارا قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی چیز میں بھی. جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. خدا کرے اس وقت ہم سب ان کی پناہ میں آ جائیں، اور جن کے عقیدے گڑبڑ ہیں ایسے خدا کرے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، تاکہ وہ کہ ہم وہاں گئے تھے، آقا جی کی باتیں سنی تھیں اور واقعی ہم کو فائدے شروع ہیں، تو پھر ان کا دین دنیا خود ہی بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے ایسی رحمت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ نبی کریم حیات النبی ہیں. کوئی سوچتا ہے، کوئی نہیں سوچتا ہے، کوئی کہتا ہے عالم کیا کہتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے عالم کیا کہتے ہیں. آپ سورج کو دیکھیں، اگر اس کو دیکھا ہے، اگر سورج کو نہیں دیکھ روشنی دیکھیے، پھر آپ پوچھیں کسی سے سورج ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے. ایک چپ رہنا سے سورج ہے، روشنی آئی ہے.
لیکن سورج خود چھپا ہوا ہے کہ تم میں تاب نہیں ہے، دیکھو گے تم میں تاب نہیں ہے. وہ آیا ہیں آیا، وہ کب ہوئے ہیں آیا. آیا تو میں عقیدے سے آتا ہوں، میں کچھ لے کے یہاں سے جاتا ہوں، اللہ کی قسم. کیوں جب عقیدہ انسان کرتا ہے کسی چیز میں داخل ہوتا ہے نیت سے، پھر فائدہ ہوتا ہے. آپ ایسے کھڑے رہے صبح شام کھڑے رہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب نیت سے کھڑے ہوں گے نماز کی فائدہ ہوگا، ادب سے کھڑے ہوں گے. آپ صبح شام بھوکا مریں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب نیت روزہ ہی کریں گے، بھوکا مرنا نہیں ہے، وہ تم پہ خاص کرم ہوگا اس بھوک کی کہ تم نیت سے بھوک رکھی ہے. کھایا لیکن کھایا پیا نہیں، نیت تو روزے کی نہیں. بس میرا تو نیت روزہ ہو گیا، آج کھایا پیا نہیں چاہیے. نیت کی نیت کی، یہ روزہ نہیں، ایسے بے وقوف ہے منحوس. ہاں لیکن نیت کی تو نیت کا دخل ہے. اگر ایسے جب میں نیت سے یہاں آتا ہوں کہ نیت کر کے ان کی بیٹھنا، یہ تو بہت مشکل ہے. واللہ پھر بڑا ڈر ڈر کے آتا ہوں، آیت کریمہ توبہ کر کے آتا ہوں. تمہارے تو دھیان نہیں دے، تم ہو نہیں ہو، مجھے تم سے کیا لینا. تم کو بھی کہتا ہوں ادھر دھیان دو. تم نے سب لینا خدا سے، لیکن وسیلہ حضرت مند وہ دلوائیں گے، ان کے سبب سے ہوگا، ان کے بغیر سبب سے نہیں ہوگا. ان کے سبب سے ہی دنیا بنی ہے. خدا نے دنیا کو نہیں بنانا تھا. اسی حدیث میں لولا کا لما خلقت افلاک، آپ کی ذات نہ پیدا کرتے سارے افلاک زمین آسمان نہ ہوتے. یہ آپ کی وجہ سے. اس کا ثبوت ملا، جس کی وجہ سے چیز ہو وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. آپ نے چاند میں، سورج میں، درختوں میں، ہر چیز میں تصرف کیا. ہر چیز نے آپ کو مانا. پتھروں نے سلام کیا، پہاڑ ہلے. ہاں جی، تو پھر آپ ہی کے لیے تھا تو آپ نے کیا، دوسرے کے لیے نہیں ہے. وہ تصرف کا درخت میں معجزے گھر سے نہیں ہوں گے، اس کے لیے ہے نہیں ہے. جیسے خدا نے قرآن حدیث میں کہا، ایسے ہی اس کا ثبوت بھی ملا. اور یہ چیز جاری ہے محبت والوں کے لیے، عقیدے والوں کے لیے. اگر تمہارا آج سے عقیدہ صحیح ہو جائے اور محبت کا معاملہ آقا جی کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی کمزوریاں دور کرنی ہے، اور دل میں سچے تھے تمہارے سارے حالات بدل جائیں گے. رزق میں رحمت شروع ہو جائے گی، بیماریوں میں کمی شروع ہوئے گی، دشمن تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور نہ ہونے والے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. بس پھر یہ سمجھو کہ تمہاری قسمت اچھی ہے. ہم خود اچھے تو نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ کی قسمت اچھی ہے. ہم امت رسول بن گئے کہ انبیاء نے تمنا کی ہم کو امتی رسول بنا. بتاؤ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں. پھر ہم کو اپنے نبی کی طرف رخ دینا چاہیے، ان کی باتیں ماننی چاہیے، تاکہ دنیا کی مصیبتیں بھی آسان ہوں، آخرت میں بھی مصیبت نہ آئے. ہاں تو پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، کچھ عمل کرنا پڑے گا. تو خدا کرے ہم کو آپ کو توفیق ہو جائے. ہاں چلیں جی. سے نہ جائے کاش یہ موسم بہار کا، دل سے نہ جائے کاش یہ موسم بہار کا. کرتا رہوں ادب کا دے پہ چلے تیز دار کا. ادب کا دے پہ چلے تیز دار کا. آسان تو ساتھ کیا آسان تو ہے چیز کا تیرے بے ساتھ کیا.
کرم تاجدار کائنات یہ کرم تاجدار کائنات یہ کرم تاجدار سے نہ جائے کاش یہ موسم بہار کا کرتا رہوں طواف یوں ہی کوئے یار کا۔ اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟